بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کے آپسی معاملات، سماجی معاملات، ان ساری چیزوں کو مستحکم کر لیا، تب مدینہ کے پڑوس میں رہنے والے یہودیوں کے 3 قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان لوگوں سے معاہدہ کیا۔ معاہدے کی دفعات یہ تھیں۔ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ یہود اور مسلمان ایک ہی امت ہوں گے۔ ایک ہی امت کا مطلب یہ ہے کہ ہم مشترکہ طور پر رہیں گے، دشمنوں کا مقابلہ مشترکہ طور پر کریں گے۔ نمبر 2، یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے۔ نمبر 3، جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی، سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ نمبر 4، اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ نمبر 5، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا۔ نمبر 6، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 7، جب تک جنگ بپا ہوگی، یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ نمبر 8، اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا۔ نمبر 9، اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو، تو اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ نمبر 10، قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 11، جو کوئی مدینہ پر دھاوا بول دے، اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا۔ نمبر 12، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا۔ جب یہ معاہدہ طے پایا یہود کے ساتھ، اس کے بعد اس کا علم مشرکین مکہ کو ہوا، جو پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف تلے ہوئے تھے۔ اس وقت عبداللہ بن ابی مشرک تھا، اس نے ظاہراً اپنا اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ مشرکین نے ایک کھلا پیغام عبداللہ بن ابی کو دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ انصار کی مدینہ کے افراد کے لوگوں کی سرداری اسی کے سر کے پر رکھی جانے والی تھی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس کی تاج پوشی مؤخر کر دی گئی، بلکہ ختم کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کی حیثیت سے قائد اور سپہ سالار بن گئے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو پیغام بھیجا کہ تم نے ہمارے یہاں کے آدمیوں کو پناہ دی ہے جو ہمارے یہاں کے مجرم ہے، یا تو تم ان سارے لوگوں کو ہمارے حوالے کرو یا تو ہمارے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب یہ بات عبداللہ بن ابی تک پہنچی، وہ تو پہلے سے طاق میں تھا کہ کوئی موقع ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ اس نے فوری طور پر اپنے دوستوں کو، اپنے ہمنواؤں کو جمع کیا اور مدینہ سے مسلمانوں کو باہر نکالنے کی پلاننگ کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں ہی ایسے تھیں جس کو سننے کے بعد مجمع اپنی جگہ سے بکھر گیا، کوئی بھی مسلمانوں کو مدینہ سے باہر نکالنے کے پر تیار نہیں ہوا۔ مشرکین نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے وہاں پر ایک معاہدہ کیا کہ آج کے بعد سے مسجد حرام کو مسلمانوں کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ کوئی مسلمان نہ یہاں آ کر عمرہ کر سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، اسے مکہ کے اندر انٹری، داخلہ نہیں ہوگا۔ یہ پابندی مسلمانوں کے پر لگا دی گئی۔ اس کے بعد مہاجرین کو کھلی کھلی دھمکیاں دی جانے لگی، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی ہو چکی تھی، صحابہ بھی کہتے ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد ایسا نہیں تھا کہ ہم پرسکون ہو گئے تھے، بلکہ دن ہو یا رات بغیر ہتھیار کے کوئی صحابی نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے عالم میں رات گزار رہے تھے، سو نہیں پا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ کاش کوئی میرے دروازے کے پر آ کر پہرا دیتا اور میں سکون کے ساتھ سو جاتا۔ اتنے میں ہتھیار کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنا اوزار، اپنے ہتھیار کو لیے ہوئے آئے ہیں،
اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے خطرہ محسوس ہوا، اس لیے میں آپ کی حفاظت اور آپ کی چوکیداری کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کی نیند لی۔ یہ عالم تھا مسلمانوں کا، مسلمانوں کی بھی حالت کچھ بہتر نہیں تھی، یہاں تک کہ رات ہوتی تب بھی یہ لوگ ہتھیار لے کر سوتے، صبح ہوتی تو ان لوگوں کے ساتھ ہتھیار ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں باقاعدہ ایسے افراد کو متعین کیا گیا تھا تاکہ کوئی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر حملہ نہ کر سکے، اس لیے کہ مدینہ کے اندر منافقین بھی تھے اور اس کے علاوہ مشرکین بھی تھے۔ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کون حملہ کر دے اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، اس لیے مسلمان ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں چوکنا رہا کرتے تھے۔ اسی دوران مسلمانوں کو جنگ کی اجازت مل گئی، پہلے انہیں اجازت نہیں تھی لیکن اب اجازت دے دی گئی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک سریے اور غزوے کیے۔ اسی میں سے ایک غزوہ عشیرہ تھا، اور یہی وجہ بنا تھا دراصل غزوہ بدر کا۔ غزوہ بدر کے تعلق سے تفصیلی بیان آپ کے سامنے خطبے کے اندر نقل کیا جا چکا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد مشرکین کی حالت بہت دگرگوں تھی، یہ کوئی نہ کوئی طریقہ اور ہتھ کنڈا استعمال کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ انہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مسلمانوں کے درمیان ہے، مسلمانوں کی قوت، شان و شوکت اور دین باقی ہے، اگر ہمیں مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تو سب سے لڑنے کی ضرورت نہیں، اس دین کے خاتمے کے لیے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا ضروری ہے۔ چنانچہ ہوا یوں کہ حتیم میں کعبہ کا جو صحن کا حصہ ہے وہاں پر صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کے شدید دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچانے والے۔ ان کا بیٹا وہب بن عمیر یہ بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں سے تھا۔ اب حتیم میں بیٹھ کر صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب جمحی یہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ عمیر بن وہب نے کہا کہ اللہ کی قسم اب جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا، اس لیے کہ اس کا بیٹا جو تھا وہ مسلمانوں کی قید میں، اور مسلمانوں نے مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد انہیں قلیب بدر کے اندر کنویں کے اندر ڈال دیا تھا۔ اتنے میں عمیر بن وہب کہنے لگے کہ اگر میرے پر قرض نہ ہوتا اور مجھے اپنے بال بچوں کے بارے میں فکر نہ ہوتی تو پھر میں یہاں سے مدینہ جاتا اور مدینہ جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیتا، اس لیے کہ مجھے مدینہ جانے کی ایک وجہ بھی ہے، اس لیے کہ میرا بیٹا یہ مسلمانوں کی قید میں ہے، اسی کو آزاد کرنے کے بہانے میں وہاں پر جاؤں گا۔ چنانچہ صفوان بن امیہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تمہارا جو بھی قرض ہوگا اس کی ساری ادائیگی کی ذمہ داری میری ہے، اور تمہارے بال بچے اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچتا ہے، تمہیں مار دیا جاتا ہے یا تمہیں قیدی بنا لیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں تمہارے بال بچوں کے اخراجات کی پوری ذمہ داری میری ہوگی۔ یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ وہاں پر صرف یہی دونوں لوگ بیٹھے تھے، کسی کو کہ کوئی تیسرا شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد عمیر بن وہب نے اپنی تلوار کو زہر کے اندر بھنا، تلوار کو تیز کیا اور اس کے بعد مدینہ پہنچا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا کہ تلوار لے کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی میں جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ چند افراد کے ساتھ بیٹھے ہوئے جنگ بدر کے تعلق سے جو واقعات پیش آئے تھے اس پر گفتگو کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہیں دیکھا فوری طور کے پر بھاگے اور کہا کہ اللہ کا دشمن ہے۔ انصار کو بھی چوکنا کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے نبی سے ملنا ہے، میں اپنے بچے کو آزاد کرانے کے لیے، رہائی کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو پہنچایا گیا، لیکن حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ چوکنا تھے کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کی تلوار کو پکڑے ہوئے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھو، کس مقصد سے آئے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں اپنے بیٹے کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آزاد کرانا ہے تو تلوار لینے کی کیا ضرورت تھی؟ سچ بتاؤ، تم نے اور صفوان بن امیہ نے حتیم میں بیٹھ کر کیا باتیں کی تھی؟ کیا تم نے یہ باتیں نہیں کی تھی؟ تم نے اپنے قرض کا تذکرہ کیا، اپنے بال بچوں کی دہائی دی،
اور تم نے یہ کہا کہ میں نبی کو قتل کر دوں گا، اس کے بدلے میں ساری چیزیں ہوگی، اور تم نے وہاں پر جنگ بدر میں مارے جانے والے لوگوں کا مرثیہ بھی پڑھا۔ جیسے ہی یہ بات عمیر بن وہب نے سنی، فوری طور پر کلمہ پڑھا، کہا کہ جو بات میرے اور صفوان کے درمیان تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تم تک پہنچ جائے؟ یقینی بات ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ بات سوائے اللہ کے آپ کو کوئی تک نہیں بتا سکتا ہے۔ ہم مدینہ میں آپ کی باتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، لیکن آج میرے سامنے جو بات پیش آ گئی ہے اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمانوں کے حوالے کیا، کہا کہ تمہارے بھائی کو دین اسلام سکھاؤ۔ اب یہاں پر صفوان بن امیہ کا عالم یہ تھا، صفوان بن امیہ یہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ بہت جلد تمہیں بہت اچھی خوشخبری سنانے والا ہوں، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد جب لوگ آتے گئے یہاں تک کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ عمیر مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اس نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں آئندہ کبھی نہ تو عمیر سے بات کروں گا، نہ اس کا قرض ادا کروں گا، اور نہ ہی اس کے گھر کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہترین چیز ثابت ہوئی۔ حضرت عمیر یہ مدینہ سے مسلمان ہونے کے بعد مکہ چلے گئے، اور مکہ جانے کے بعد انہوں نے بہت محنت کی۔ بہت محنت کرنے کے بعد انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ اسلام کو بھی قبول کیا۔ اس کے بعد یہود کے ساتھ جو معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا، اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو قینقاع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ سازش رچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اقدامات کیے۔ اس کی تفصیل آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان واقعات کے ذریعے درس عبرت کی جو باتیں اور جس سے ہماری زندگی کی اصلاح ہو سکتی ہے، ہمیں ان چیزوں کے ذریعے اپنی زندگی، اپنے معاملات کی اصلاح کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔